حیدر کی خیالات کا عکاس ہے عباس، عباس ہے عباس، دل سید ابرار ہے احساس ہے عباس، عباس ہے عباس، پانی ہے کہیں اور کہیں پیاس ہے عباس، بس اتنا ہی کافی ہے کہ عباس ہے عباس، اٹھتے ہوئے طوفان کا رخ مور کے رکھ دے، یہ چاہے تو دریا کی کمر توڑ کے رکھ دے، عباس ہے عباس، عباس ہے عباس، حیدر کے خیالات کا عکاس ہے عباس، عباس ہے عباس، یہ شان یہ اعجاز کوئی لائے تو جانے، بن ہاتھوں کے پرچم کوئی لہرائے تو جانے، یہ شان یہ اعجاز کوئی لائے تو جانے، بن ہاتھوں کے پرچم کوئی لہرائے تو جانے، مشکی میں دریا کو اٹھا لائے تو جانے، برسات کوئی اس کے قریب آئے کو جانے، قاتل کوئی اس طرح حرم چھو نہیں سکتا، غدار کبھی اس کا علم چھو نہیں سکتا، عباس ہے عباس، عباس ہے عباس، حیدر کے خیالات کا عکاس ہے عباس، عباس ہے عباس، دل سید ابرار ہے احساس ہے عباس، عباس ہے عباس، نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق، الصلاة والسلام وتحية والإكرام وعلى سيد يسلم في الوجود، سر الله في كل موجود،
نقطة دائرة الوجود مولانا وهو المولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأجمعين من يومنا إلى آن قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صلوات مل جل کر ایک صلوات کا سہارا دے مومنین خالق اکبر نے اپنی معتبر کتاب میں معتبر سورہ میں السورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا قلنا ہم نے کہا یا نارو اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے یا نارو کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم پیغام یہ ہے کہ ابھی مجلس کے بعد انشاءاللہ تعالی ماتم ہوگا جسے اپنی زبان میں مادری زبان میں آگ کا ماتم کہا جاتا ہے۔ جو لوگ آگ کا ماتم دیکھنے کے لیے نہیں آتے، زیارت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ان کے خیال میں یہ رہتا ہے کہ ماتم کرنے والے ماتم کرتے رہتے ہیں اور لوگ کچھ ان کے اوپر آگ پھینکتے رہتے ہیں۔ آگ کے ماتم سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی ان کے اوپر آگ پھینکے اور ہم ماتم کرتے رہیں، یہ تو عداوت ہو جائے گی۔ اسلام درس اخلاق ہے، اسلام درس محبت دیتا ہے، یہاں کسی کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈالا جائے گا، جس کا دل کرے وہ آئے ماتم کرے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مسلک کی قید نہیں ہے، کوئی مذہب کی قید نہیں ہے۔ یہی تو واحد ایسا در ہے کہ جہاں پر کسی کے مذہب نہیں پوچھے جاتے ہیں کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، جس کا دل کرے وہ آئے ماتم کرے۔ کچھ لوگوں نے مذہب تشیع کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جو شیعہ ہیں اگر ان کی بزم میں آپ جائیں گے تو یہ جھوٹا کھلا دیں گے، اگر ان کی بزم میں آپ گئے تو یہ آپ سے زبردستی ماتم کروانے لگیں گے، اگر ان کی بزم میں آپ گئے تو زبردستی آپ سے کہیں گے کہ جو ہم کہیں وہ مانو۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے یہ افسانہ گوئی ہے۔ آپ آ کر اپنی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھیں کہ کیا ہم آپ کو جھوٹا کھلاتے ہیں، کیا ہم آپ کو آگ میں زبردستی لے کر جاتے ہیں۔ زبردستی کا سوال تو وہاں پر پیدا ہوگا کہ جہاں پر آپ جانا نہ چاہیں، اور وہ واحد ایسا مقام ہے کہ جہاں پر کوئی انسان جانا نہیں چاہے گا، وہ مقام جہنم ہے کہ ہر ایک بندہ جہنم سے اپنے دامن کو بچائے گا۔
تو جب جہنم کی آگ سے ہر ایک بندہ اپنے دامن کو بچا رہا ہے تو ہمارا کیا جائے گا کہ ہم آپ کو لے کر جائیں جہنم میں؟ ہم کیوں ڈرائیں آپ کو جہنم کی آگ سے؟ اور جہنم کی آگ سے ہم ڈرا کے کریں گے کیا؟ جہنم میں لے جا کر آپ کو کریں گے کیا؟ اگر آپ کو جہنم میں لے کر جائیں گے تو ہم بھی تو آپ کے آگے جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم بھی جہنم میں جائیں اور آپ کو بھی جہنم میں لے کر جائیں۔ اس آگ کا مسئلہ دیکھیں، یہ جو آگ روشن ہے جو دہق رہی ہے، اس آگ میں اور جہنم کی آگ میں بہت بڑا ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ یہ آگ 7 پانیوں سے بجھی ہوئی ہے۔ احادیث کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو یہ آگ جو دنیا میں آگ روشن ہوتی ہے یہ 7 پانی سے بجھی ہوئی آگ ہے۔ آپ سوچیں جہنم کی آگ پھر کیسی آگ ہوگی؟ جب یہ 7 پانی سے بجھی ہے تو یہ جس کے گھر میں لگ جائے اس کا گھر جلا دے اور جس کے دل میں لگ جائے اس کا دل جلا دے۔ یہ 7 پانیوں سے بجھی ہوئی۔ میں نے شاید کسی مجلس میں کہا تھا کہ انسان چاہے جو کچھ کر لے، جتنا بدلنا چاہے، اب کی بار نہیں کہا تو پچھلے سال عشرے میں کہا ہوگا، لیکن جملہ اچھا ہے کہ انسان کتنی بھی ترقی کر لے لیکن اگر حسد کا بیج اس کے دل میں پل رہا ہے تو ترقی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں لاک ڈاؤن ابھی گزر چکا، 2 سال تک لاک ڈاؤن رہا، کرونا کا سسٹم چلتا رہا اور نہ جانے کتنے ماحول کتنا کیا کیا ہوا، ساری چیزیں دنیا کی مہنگی ہو گئیں، لیکن ایک چیز ہمیشہ اپنے دام پر رہی۔ معلوم کیا؟ اس کا نام ہے ماچس۔ سب کچھ مہنگا ہوا، ساری چیزیں مہنگی ہوئی، لیکن ماچس 1 روپیے کی بکی۔ معلوم کیوں؟ کیونکہ اس کی قیمت کم ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ آگ لگانے کا کام کرتی ہے نا۔ دنیا والے خود اگر سیکھنا چاہیں تو دنیا میں ہی سیکھ سکتے ہیں۔ جو کسی کے درمیان میں آگ لگاتی ہے اس کی قیمت ہمیشہ کم رہا کرتی ہے۔ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ایک درس عبرت ہے۔ اور آپ دیکھیں ہر طرح کے ڈاکٹرز نے اور ریسرچ مین نے کہا بھائی بڑا فاصلہ کر کے بیٹھیں، ماسک لگا کر آئیں، ہر طرح سے قدم کی دوریاں بنی رہیں، فاصلے رہنا چاہیے۔ لیکن کبھی کسی نیوز میں دیکھا آپ نے، کسی اخبار میں دیکھا کہ کوئی فقیر مانگنے والا کرونا سے مرا ہو؟ کوئی فقیر کرونا سے نہیں مرا، جتنے مرے سب امیر مرے۔ وجہ معلوم کیا تھی؟ یہ کرونا سے نہیں ڈر رہے تھے، یہ غریب کی غربت سے ڈر رہے تھے۔ اگر غریب کی غربت سے نہ ڈرتے تو لباس پر جج نہ کرتے کہ تمہارا لباس اچھا نہیں، تم اچھے نہیں لگ رہے ہو اس لیے تم ہم سے دور ہٹو، تمہارے پاس گندگی زیادہ ہے۔ گندگی لباس کی نہیں ہے، بیماریاں لباس کی گندگی سے نہیں آتی ہیں۔ ساری گندگی جو ہے بیماریوں کی جو علامت ہے وہ دل ہے، اگر دل پاک ہوگا تو بیماری نہیں آئے گی، اور جن کے دل میں ہی بیماری لگ جائے تو پھر اللہ بھی علاج نہیں کر پائے گا۔ آپ دیکھیں یہ کائنات کا ایک درس ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں۔ میں نے ایک بہت معتبر آیت پیش کی، قلنا، اللہ نے کہا قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ ابراہیم کون ہے؟ ایک نبی ہے، اور نبی بھی صاحب شریعت ہیں، امت کے بہترین نبی، شریعت والے نبی۔ یوں کہا جائے اللہ نے تو قرآن میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تم نبی ہی نہیں ہو بلکہ ایک پوری امت ہو۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ نبی بھی ہو تم امت کے امام بھی ہو۔ یہ ساری چیزیں ابراہیم میں پائی جاتی ہیں، جناب ابراہیم میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ابھی آگ کا ماتم ہوگا تو آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے آگ پر سے گزر جائیں گے، لیکن انشاءاللہ انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، نہ اس آگ کا ڈر، نہ جلنے کا ڈر۔ کیوں نہیں ڈر ہے آپ کو معلوم؟ اور کیوں میں نے اس آیت کو عنوان سخن قرار دیا ہے؟ یہ بھی ایک راز ہے نا
کیونکہ لوگوں کا جو شک ہے اس شک کو ہم دور کر دیں. آپ لوگوں کی نہ مانیں، قرآن کی مانیں. ہم ماتم نہ کرتے اگر ابراہیم نے ماتم نہ کیا ہوتا. اگر آگ پر ابراہیم نہیں جلے ہیں تو ہم بھی نہیں جلیں گے. اب ایسا نہ ہو مولانا فتویٰ دے کہ بسم اللہ کر کے آپ دریا سے گزر جائیں تو بسم اللہ میں اتنی برکت ہے کہ دریا میں آپ ڈوبنے نہیں پائیں گے. دنیا کے تمام جاہل گزر جائیں، وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب مولانا کا گزر ہوا تو وہ ڈوب گئے. مسئلہ کیا تھا؟ دنیا والوں نے سنا، ان کو ایمان آ گیا، وہ ایمان لیا ہے، وہ تقویٰ لیا ہے. لیکن یہ مولانا صاحب جو تھے یہ بسم اللہ کو بس جادو کی پڑیا سمجھتے تھے. تو جو پڑھیں اس پر یقین رکھیں، جو سیکھیں اس پر یقین رکھیں. یقین جب ہوگا تو ایمان پختہ ہوگا، جب ایمان آ جائے گا تو تقویٰ آ جائے گا، جب تقویٰ آ جائے گا تو اللہ نصرت کے لیے آ جائے گا. ابراہیم آگ میں جلنے سے نہیں ڈر رہے تھے. آپ سوچیں ایک بندہ ہے ایسا جس کو آگ میں جلایا جائے اور اس سے کوئی کہے کہ تم بچنا چاہتے ہو، تو ہر ایک بندہ کہے گا بھائی بچنا نہیں چاہتے تو کیا مرنا چاہتے ہیں؟ ہم بچنا ہی تو چاہتے ہیں. لیکن جب نمرود نے آگ روشن کروائی، آگ کا ایک زمانہ رہا، نہ جانے کتنے زمانوں تک جو ہے لکڑیاں جمع کی گئی ہیں. اور نمرود ایک چھوٹا بادشاہ نہیں تھا، ایک بڑا عظیم بادشاہ تھا جو ظلم و ستم کا پہاڑ تھا. آپ سمجھ رہے ہیں اس نے کتنے سالوں تک لکڑیاں جمع کروائی. اور یہ سارا کارنامہ ہوا کیوں تھا؟ معلوم کیوں ہوا تھا؟ جناب ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا تھا، ان کے بتوں کو توڑا تھا. اور جب بتوں کو توڑا تو نمرود کو پریشانی ہوئی کہ ہم جن کی پوجا کرتے ہیں ان خداؤں کو ابراہیم نے توڑ ڈالا. لیکن جب ابراہیم سے سوال کیا گیا دربار میں تو جناب ابراہیم نے ایک جواب دیا. سوال کیا کیا تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ تو جناب ابراہیم نے تقیہ کا جملہ استعمال کیا اور کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں توڑا ہے، آپ کے بڑے والے خدا کے حکم سے توڑا گیا ہے، آپ کے بڑے خدا نے توڑوایا ہے. ابراہیم اپنے بڑے معبود کو تسلیم کر رہے تھے اور یہ نمرود اپنے بڑے بت کو سمجھ رہا تھا. وجہ معلوم کیا تھی؟ جناب ابراہیم نے جب چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا نا، جتنے بت قدا میں رکھے ہوئے تھے، تو وہ تبر جو تھا، جو کلہاڑی تھی، وہ بڑے والے بت کی گردن میں ڈال دی. تو وہ سمجھنے لگا، کہنے لگا واہ بھائی واہ، تمہاری تو احمقانہ باتیں ہیں، تم کیسے نبی ہو؟ تم کہتے ہو کہ بڑے خدا نے توڑا، بلکہ نہ وہ ہل سکتا ہے، نہ ڈل سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے. بھائی ابراہیم نے ایک جملہ کہا، جب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو معبود کیسا؟ جب اس کے اندر کوئی پاور ہی نہیں ہے تو وہ خدا کیسا؟ پھر ایسے کو کیوں نہیں مانتے ہو جس کے اندر پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، جو چاہے کر ڈالے، اشارہ کرے تو سورج آ جائے، اشارہ کرے تو سورج ڈوب جائے، اشارہ کرے تو چاند نکل آئے، اشارہ کرے تو زمین پیدا کر دے، اشارہ کرے تو نبیوں کو خلق کر دے، اشارہ کرے تو جو ہے سمندروں کی خلقت فرما دے. ایسے خدا کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو کہنے لگا مجھے خدا کا درس نہ دو، میرے ایک دو نہیں 365 خدا ہیں، میں ایک خدا کی بات نہیں مانتا ہوں، میرے پاس تو 365 خدا، وہ خدا مجھ سے مشورہ لیتے ہیں، تم اپنے خدا کا پیغام دینے آئے ہو، مجھے تمہارے خدا کا پیغام نہیں چاہیے، اب تمہیں جلنا پڑے گا. ابراہیم نے کہا ہم تیار ہیں، تمہیں مرنا پڑے گا. کہا کہ اگر تیرے ہاتھوں موت لکھی ہے تو ہم تیار ہیں. کہا تمہیں اذیت دی جائے گی؟ کہا ساری اذیتیں درکار ہیں. تمہیں شہید کر دیا جائے گا؟ کہا شہادت بنی کس کے لیے ہے؟ تمہیں بہت زیادہ ظلم و تشدد کے ساتھ جو ہے میں قتل کروں گا. کہا ظالموں کی تو یہی پہچان ہے. آپ سوچیں ابراہیم جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. آخرکار ہوا یہ کہ ان کو مقید کر لیا جائے، قیدی بنائے گئے جناب ابراہیم، اور کہا ان کو منجنیق میں رکھا جائے. منجنیق سمجھتے ہیں؟ منجنیق جو دور دراز حملہ کیا جاتا ہے نا، جیسے توپ ہوتی ہے، یہاں پر گولہ ڈالیے تو نہ جانے کتنے کلومیٹر تک اس کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس قدر آگ روشن کی گئی تھی، اس قدر آگ روشن کی گئی تھی کہ اس آگ کے قریب کوئی جانے کو نہیں کہتا تھا.
روایت کہتی ہے کہ اس آگ کی لو آسمان سے ٹکرا رہی تھی، یعنی جہاں پر آگ روشن تھی اس کے اوپر سے پرندے نہیں گزرتے تھے، اگر گزرتے تھے تو جل کر خاک ہو جاتے تھے۔ جس کی آنچ سے، جس کی لو سے پرندے جل جائیں، اس میں آج ابراہیم جلائے جائیں گے۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے، یہ کرشمہ نہیں ہے تو کیا ہے، یہ خدا کی قدرت نہیں ہے تو کیا ہے، اور یہ خدا پر ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ سوچیں اور بیدار ہو کر سنیں۔ بیٹا سائیڈ میں بیٹھ جاؤ، ادھر ایک صلوات کا سہارا دے مومنی۔ بالکل بوڑھوں کے جیسے نہیں بیٹھنا، جوان ہو جوان کے طریقے سے، لگے کہ ہاں ینگ مین ہو، اولڈ مین نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جوانوں کے جیسے، اور اپنے اندر قوت و طاقت پیدا کرو، سننے کی سماعت پیدا کرو، داد دینا سیکھو، بولنا سیکھو، پڑھنا سیکھو، کیونکہ یہ مجلسیں جو ہیں نا، یہ درسگاہ ہے، یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے وہ بیان نہیں ہو رہا بلکہ سکھایا جا رہا ہے۔ ایک استاد ہے جو تمام شاگردوں کو جو ہے درس دے رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ کون سی آگ؟ وہ آگ کہ جس میں ابراہیم ڈالے جائیں گے۔ منجنیق منگوائی گئی، جناب ابراہیم کو اس منجنیق میں رکھا گیا، اور اب ایک شور مچا کہ ابراہیم کو منجنیق میں پھینک دیا جائے۔ اب سوچیں آپ، اگر کوئی چیز ٹارگٹ بنائے، آپ نشانہ لگائیں، تو اس کو جب آپ اپنے نشانے سے چھوڑیں گے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتے ہوئے کتنا وقت لگے گا؟ اگر کافی دور کا مسئلہ ہے تو ہم منٹ شمار کر سکتے ہیں، ورنہ سیکنڈوں کا کام ہے۔ آپ سوچیں، ادھر جناب ابراہیم منجنیق میں رکھے گئے اور ادھر سے حکم ہوا کہ اب منجنیق کو چھوڑ دیا جائے، جناب ابراہیم منجنیق سے پھینک دیے گئے۔ روایت کہتی ہے ابراہیم جا رہے ہیں، جبریل آسمان کی چادروں کو پھاڑ کے آ رہے ہیں۔ جبریل نے کہا یا ابراہیم کوئی مدد درکار ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا تم سے نہیں چاہیے، مدد چاہیے لیکن تم سے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ روایت ہے باقاعدہ کہ جناب جبریل جا کر اللہ سے کہتے ہیں خدایا ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، اور میں مدد کے لیے کہہ رہا ہوں تو وہ مدد بھی طلب نہیں کر رہے ہیں۔ پھر روایت کہتی ہے دوسری مرتبہ ابراہیم آئے، کتنا وقت لگا؟ آپ بیدار ہیں تو اب دھماکہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ آپ سوچیں کتنا وقت لگا؟ ابھی ابراہیم آگ میں نہیں پہنچ پائے ہیں بھائی، ابھی جناب ابراہیم آگ میں نہیں پہنچنے پائے ہیں کہ جبریل آسمان پہ گئے، آسمان سے پھر سے آ گئے۔ جبریل کے لیے آسمان کتنا نیچا ہو گیا ہے کہ جا رہے ہیں بار بار پوچھ کے آ رہے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ کہے کہ بھائی پانی چاہیے ایک گلاس، کا یہ نہیں فریج کا چاہیے، فریج فوراً لگی ہے، لیجئے فریج کا بوتل۔ میری سمجھ نہیں آتا ہے، جبریل اگر آسمان پہ چلے جائیں اور فوراً آسمان سے آ جائیں تو تم قبول کر لیتے ہو، اور اگر ایک رات میں نبی آسمان پہ چلے جائیں، اگر ان کو معراج ہو جائے تو تم کہتے ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی معراج پہ جائیں اسی رات میں آ جائیں؟ تو یہاں رات کا سوال ہے، یہاں سیکنڈ کا سوال ہے۔ اب یہ بتائیے افضل کون ہے، جبریل یا رسول؟ تو آپ نے کہا رسول، تو جس کے لیے سیکنڈ میں کام ہو رہا اس پر ایمان، اور جو کل ایمان نبیوں کا سردار جو نور سے خلق کیا گیا اس کے لیے راضی نہیں، جو پسینے سے خلق ہوا اس پر ایمان۔ یہ گج فہمی ہے تمہارے دماغ کی، تمہارے دماغ پر بخار چڑھا ہوا ہے جو اتر نہیں رہا ہے 1400 سال سے۔ سیکنڈ میں ابراہیم جاتے ہیں تو انہیں قبول کر لیتے ہو، اگر ہم کہتے ہیں کہ پلک جھپکنے میں، میری جان قربان ہو جائے، دوسرا دھماکہ، پلک جھپکنے میں آ گیا ہے تو اب کہہ دیں گے، پلک جھپکنے میں
جب رسول نے خیبر میں پڑھی نادے علی تو مدینے میں تھے حضرت علی مدینے سے خیبر میں پہنچے، معلوم کتنے لمحے میں، روایت کہتی نادے علی شروع کی تھی نبی نے، اور ادھر ختم نہیں ہونے پائی، سلمان نے خبر دی یا رسول اللہ مبارک ہو، مددگار آ گیا۔ ساری چیزوں پہ ایمان ہے، نہ نبی پہ ایمان نہ علی پہ ایمان، اور آپ ایمان لا کر کریں گے کیا؟ اگر آپ ایمان لیا آئے تو پھر مسلمان نہیں ہو جائیں گے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہ بنیں، آپ چاہتے ہیں کہ اسلام نہ لائیں، آپ چاہتے ہیں کہ استسلام لائیں۔ استسلام معلوم کسے کہتے ہیں؟ جب ابو سفیان کی گردن پر چھری آ گئی، جب وہ سمجھ گیا اب قتل کر دیے جائیں گے، تو اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ سرنڈر کرنا استسلام کہلاتا ہے، رضامندی کے ساتھ آنے کو اسلام کہتے ہیں۔ تو جب دیکھا کہ اب جان گئی تو کہا اب سرنڈر کر دو ورنہ مارے جائیں گے۔ اب ویسے ہی اسلام ہے مسلمانوں کے پاس، ورنہ نبی کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ علی کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ نبی کے لیے قبول نہیں، جبریل کے لیے قبول ہے۔ جبریل ہے پسینے سے خلق، نبی بنے ہیں نور سے، ان کو بھلا رہے ہو۔ جبریل کا کلمہ پڑھ رہے ہو، جبریل کے گن گا رہے ہو، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ان کے بارے میں کوئی فضائل نہیں، جو قرآن میں ایک آیت بن کے آئے ان پر پورا ایمان ہے، جو پورا سورہ لے کر آئیں ان پر کوئی ایمان نہیں، جن کے اوپر آیات نازل ہوئی ان پر کوئی ایمان نہیں، جن کے اوپر لعنت کی آیت آئی آپ نے کہا وہی سب سے بڑے مومن۔ تو یہ آپ کے سمجھ کی بات ہے نا، آپ سوچیں سیکنڈوں کا مسئلہ ہے، کتنا وقت لگا ہوگا۔ ادھر دوسری مرتبہ جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا نبی خدا، اے خلیل خدا، اگر مدد درکار ہو تو آپ بتائیں۔ جناب ابراہیم نے کہا مدد چاہیے بھائی، لیکن تم سے نہ چاہیے، تم کیوں بار بار آ رہے ہو؟ مدد مجھے چاہیے، اپنے رب سے چاہیے۔ یہ جملہ کہنا تھا، جبریل سے خدا نے کہا تم چلے آؤ، میں سمجھ گیا وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خلیل ہے، میرا دوست ہے، دوست کی بات سمجھ سکتا ہے، تم نہیں سمجھ پاؤ گے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ روایت کہتی منجنیق سے ابراہیم نکلتے، جبرائیل آتے، بات چیت کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب یہ اس آتش کدے میں جاتے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ جناب ابراہیم ادھر آگ میں پہنچے، اس سے پہلے کن فیکن کے مالک نے، مالک ارض و سما نے، خالق کون و مکان نے ایک آیت نازل کی، کہا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامہ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے، کیونکہ یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ میرا امام ہے، اگر تو ٹھنڈی نہ ہوئی۔ اب مسلمانوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہہ دے اور آگ ٹھنڈی ہو جائے؟ تو آپ سوچیں اس آگ کے اندر آگ کی جو آتش تھی، آگ کا جو جلوہ تھا، وہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا نا۔ جب اللہ نے آگ کو آگ بنایا تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس آگ کو ٹھنڈا بھی کر دے، اس آگ کو ٹھنڈا بھی کر دے۔ حکم خدا ہوا، آگ گلزار بنی۔ روایت کہتی ہے کہ جب آ گئے جناب ابراہیم آتش نمرودی میں تو گلزار بن گئی۔ اب روایت یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ جناب ابراہیم نے جب آگ سے نکل کے آئے، اس آتش کدے سے نکل کے آئے تو ایک جملہ کہا کہ نمرود نے یہ بتاؤ تم جلنے تو نہیں پائے؟ کہا تیری آگ میں وہ طاقت کہاں تھی کہ ایک نبوت کو جلا سکے؟ تیری آگ میں وہ طاقت نہیں تھی کہ ایک رسول کو جلا سکے، ایک نبی کو جلا سکے۔ تو کیسا تم نے محسوس کیا؟ نبی خلیل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ اتنی زندگی میری جو گزری ہے اس میں اتنا حسین لمحہ ہی نہیں آیا جتنا حسین لمحہ میرا آج گزرا ہے، آج گزرا ہے۔ آپ کہتے ہیں آگ جلا دیتی ہے، اگر آگ جلا دے تو افضل کون ہے؟ آگ نہیں ہو جائے گی۔ اور اللہ نے کہا ہم نے انسان کو افضل پیدا کیا ہے، شرط یہ ہے اگر تقویٰ پایا جائے، ایمان پایا جائے۔ میں نے یہ واقعہ سنایا نا کہ ابراہیم کو آگ جلا نہ سکی،
اور اس کے بعد کا واقعہ سنیں، نمرود کی بہن جو تھی، جو قلعے کی سب سے اونچی عمارت پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ اتر کے آتی ہے اور نمرود سے کہتی ہے تو کافر ہے، تو اپنے مالک اپنے رب سے جنگ کرتا ہے، ایک نبی کو آگ میں جلاتا ہے، آج جتنا تیرا جو ہے کساوٹ اور جتنی تیری عداوت تھی سب خاک ہو گئی نا، راکھ ہو گئی نا، لکڑیاں تو جلی، جنازہ کسی اور کا نہیں تیرا ہی جل گیا۔ جناب ابراہیم کے قریب آ کر اس نے کہا کہ یا نبی خدا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کے دین پر ایمان لا رہی ہوں۔ او نمرود تو نے جو مقابلہ کیا اس میں ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، تجھے ہی نقصان پہنچا، جو تیری بہن تیرے راستے پہ تھی وہ ابراہیم کے راستے پہ آ گئی، اسلام کو نقصان نہیں پہنچا۔ اور میں نے ایک اور واقعہ پڑھنا ہے، پھر مال مجلس کی طرف انشاءاللہ، ایک صلوات کا سہارا دیں مومنین۔ آگ، یہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ۔ اگر ایک واقعہ آپ اور دیکھیں تو ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اس نے ایک جملہ کہا، مولا میری جان قربان ہو جائے آپ کے قدم پاک کی خاک پر، مولا آپ یہاں دو چار شیعوں میں کیا کام کر رہے ہیں، کیا تبلیغ دین کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ جس جگہ پر 12-15 ہزار شیعہ ہیں ان میں چلیے، ان میں آپ اپنی شریعت، اپنے دین اور اپنے پیغامات کو پہنچائیے۔ یہاں کتنے افراد ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلوں گا، میرا ایک سوال ہے، یہ تنور جل رہا ہے، اس تنور کے اندر چلے جاؤ۔ مولا سے کہنے لگا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، وہ تنور تو روشن ہے، اس میں آگ دہک رہی ہے، اگر میں چلا جاؤں گا تو میں واپس کہاں آؤں گا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بات کروں لیکن آپ آگ میں جلانا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا خیر چلو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ ہارون مکی چلے آ رہے ہیں، جو اپنی پشت پر ایک گٹھری لیے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں، خرامہ چلتے آ رہے ہیں۔ امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، ایک جملہ کہا کہ اے ہارون ذرا اس آگ میں چلے جاؤ۔ ہارون نے یہ جملہ سنا، یہ نہیں کہا مولا گٹھری اتاریں یا لے کر جائیں، جیسے وہ تھے جہاں سے آ رہے تھے اس کا آوا کھولا، اس کے آوے کو کھولنے کے بعد وہ چلے گئے۔ اب جب آوا جو ہے تنور میں چلے گئے تو اس کا آوا بند کر دیا امام علیہ السلام نے۔ کچھ لمحے تک اس بندے سے جو کہہ رہا تھا وہاں چلیے جہاں 12,000 شیعہ ہیں، مولا کہہ رہے تھے کہ ہم یہیں رہیں گے، اگر 12,000 اچھے ہیں تو وہاں چلیں گے۔ خیر اب اس نے یاد دلایا مولا اب تک ہارون جل کر خاک ہو گئے ہوں گے، ایک کام کریں آپ ڈھکن کھول کے دیکھیں، اس کا آوا ہٹا کر دیکھیں ہارون کی کیا کیفیت ہے، کیا حال چال ہیں۔ امام نے کہا میں نہیں ہٹاتا، تو ہٹا کر دیکھ۔ جب اس نے ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک مصلی بچھا ہوا ہے، ہارون مکی تنور میں مصلی بچھا ہوا ہے، ہارون مکی سجدے کی حالت میں ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ امام نے مسکرا کر کہا یہ بتا ایسے کتنے ہیں وہاں؟ کہا مولا ایسے ایک بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کیوں امام کو مشورے دے رہا ہے کہ یہاں سے بہتر ہے کہ وہاں آپ چلیں؟ کہا مشیت امام کی بصارت جو ہوتی ہے نا وہ آنے والی نسلوں کو دیکھ لیا کرتی ہے، وہ جانتے ہیں کہاں پر مومن پیدا ہوں گے، کہاں پر کافر پیدا ہوں گے، کس مقام پر کتنے چاہنے والے ہیں۔ کہا وہ میں جانتا ہوں ہے تو 12,000 لیکن اس میں 12 بھی متقی نہیں ہیں، ہے تو 12,000 لیکن 12 بھی متقی نہیں ہیں۔ تو ایسے بھی زمانے امام میں شیعہ پائے جاتے تھے، وہ نام کے شیعہ تھے، لوگوں نے شیعوں کے اوپر اعتراض کرنا شروع کیا، کہا جتنی کربلا کی جنگ ہوئی نا شیعوں نے قتل کیا ہے امام کو، شیعوں نے قتل کیا ہے امام کو، امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے قتل کیا ہے، یہ اختلاف پیدا ہوا۔ لیکن آپ بتائیں کہ شیعوں نے قتل کیا امام کو تو خط کس نے لکھے تھے؟ اور اگر شیعوں نے امام کو قتل کیا تو ہم کہتے ہیں کہ امام بارگاہ میں آ جائیے، کسی چوراہے پہ نہ جائیے، امام بارگاہ میں آئیے اور کھڑے ہو جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے، ایک مل جل کر دعا کرتے ہیں کہ اے مولا حسین آپ کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار۔ تو اگر وہ ہمارے خاندان کے ہیں تو ہم پر اور ہمارے خاندانیوں پہ لعنت پہنچے گی،
اور اگر وہ شیعہ نہیں ہے تو ان پر لعنت پہنچے گی۔ تو جب لعنت کے لیے کہتے ہیں تب بھی آپ نہیں آتے ہیں۔ آپ خالی مولی کمزور مسلمانوں کا ایمان آپ جو ہے دمک کے جیسے کھا رہے ہیں اور انہیں اور کمزور کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کربلا میں شیعوں نے امام کو قتل کیا، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ سنان ابن انس کون تھا؟ سنان ابن انس یہ کون تھا جس نے جناب عباس کے بھی تیر مارا، جناب قاسم کے نیزہ مارا؟ سنان ابن انس، انس ابن مالک، یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ حسین بن نمیر یہ بھی بزم رسول میں بیٹھنے والے ایک صحابی کا بیٹا ہے۔ ہم نے جب تاریخ پڑھی، ہم نے جب قاتلوں، پھر دوسرا کوئی قاتل تیار کرے نا۔ اگر یہ نہیں ہے تو ان کو صحیح ثابت کریں، اور اگر ہیں تو اسے مانیے کہ یہ ہیں سارے کے سارے۔ شمر بن ذلجوشن کا بیٹا یہ کون تھا؟ عمر بن سعد بن ابی وقاص یہ کون ہے؟ ابی وقاص صحابی رسول۔ اور سعد کون ہے؟ عمر بن سعد بن ابی وقاص، یہ عمر جو ہے سعد کا بیٹا، سعد رسول اللہ کے صحابی کا بیٹا۔ اب یہ صحابی رسول ہی اگر مارے تو اس میں شیعوں کی کیا خطا؟ مسئلہ یہ تھا اس زمانے میں دو طریقے کے شیعہ تھے، ایک شیعہ تھے حضرت علی والے، ایک شیعہ تھے معاویہ والے۔ علی والے شیعوں نے نہیں قتل کیا، معاویہ والے شیعوں نے حسین کو قتل کیا ہے۔ تو یہ کیوں نہ کہتے ہیں کہ جو معاویہ کے چاہنے والے تھے انہوں نے حسین کو قتل کیا؟ ارے حسین کے اور علی کے جو شیعہ تھے وہ تو شہید ہونے کے لیے آئے تھے۔ اور اگر شیعوں نے قتل کیا تو امام حسین علیہ السلام کو، کسی کو یہ جملہ برا نہ لگے، میں کلی طور پہ نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، برا بھلا نہیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور یہ اصطلاح کے طور پر کہ اگرچہ شیعوں نے قتل کیا، مثال لے لے یہاں پر اس بزم میں 20-30 لوگ بیٹھے ہیں، اس میں سے اگر ایک شخص کو 5 مولانا مل کے مارے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ 5 مولانا نے مل کر ایک بندے کو مارا، اور پھر آپ یہ نصرت کو بلائیں گے کہ اے فلاں مولانا میری مدد کو آ جائیں، کاش میرا فلاں مولانا ہوتا؟ تو کیا معلوم وہ مولانا بھی ان کے ساتھ میں مل کر آپ کو پیٹتا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں نا اس جملے پہ؟ میں نے ایک مثال دی ہے، اسے واضح بھی کروں گا۔ امام علیہ السلام نے آخری وقت میں ایک فقرہ کہا تھا، کاش کہ میرے شیعہ ہوتے۔ آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ اگر امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے قتل کیا ہوتا، وہ بھی علی کے شیعہ، تو مولا یہ نہ کہتے کہ اے علی کے شیعہ، اے میرے شیعوں تم ہوتے، بلکہ امام نے اپنی تمنا ظاہر کی ہے، کاش ہمارے شیعہ ہوتے تو میری نصرت ہو جاتی، میری مدد ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے والے جو تھے، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات مان رہے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا، لیکن وہ علی کے شیعہ نہیں تھے، وہ حسین کے شیعہ نہیں تھے، وہ حسن کے شیعہ نہیں تھے، وہ نبی کے شیعہ نہیں تھے، وہ فاطمہ کے شیعہ نہیں تھے، وہ شیعہ کسی غیر کے ہی تھے جو قتل کر رہے تھے۔ اور شیعہ کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے ہماری مجلس سنی، آپ ہمارے شیعہ ہو گئے۔ شیعہ کہتے ہیں دوست کو، لیکن جب اہل بیت کی لغت کے معنی میں آپ جائیں گے تو شیعہ صرف اسے کہتے ہیں جس نے اپنے دل میں اہل بیت کی محبت رکھی ہو، اور جس نے محبت ہی نہ رکھی ہو وہ شیعہ کیسا؟ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ شیعہ نہیں ہے، باقی کچھ بھی ہے۔ آپ سوچئے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے الزام تراشی کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اسلام کو پامال کیا، آپ نے شریعت کو بدنام کیا، آپ نے قرآن کو پارا پارا کر دیا، اور یہ خطا ان انسانوں کی نہیں ہے کہ جو ان پڑھ ہیں،
جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے۔ یہ خطا ان کی ہے جو قابل تھے، اور اصلاً میں وہ قابیل تھے جو سارا قتل و غارت کا کام کر رہے تھے اور اسلام کو بدنام کر رہے تھے۔ اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، ٹھوکر تجھے لگی تو سنبھالا حسین نے۔ اسلام کی رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار، ایک کانٹا تھا یزید، نکالا حسین نے۔ حسین نے تو آخری وقت میں یہی جملہ کہا کہ میں تم سے جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ اور اصلاح میں کیا تھا؟ جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنا تھا۔ امام حسین نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، کیا میں نے حج کو حج قرار نہیں دیا؟ کلی طور پہ سب نے کہا، حق اور باطل دونوں کے لشکروں نے جواب دیا، نہیں، آپ نے حج کو حج مانا۔ کہا کیا میں نے نماز کو نہیں پڑھا یا نماز نہیں پہنچائی؟ کہا نہیں، نماز بھی پڑھی، نماز بھی پہنچائی۔ کیا میں نے خمس کبھی ادا نہیں کیا؟ کہا سارے کام آپ نے کیے۔ کیا میں نے شریعت محمدی میں کوئی تبدیلی کی؟ کہا نہیں۔ مولا نے کہا کیا میں نے شراب کو حلال قرار دیا؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا ساری شریعت پرفیکٹ ہے آپ کے اعتبار سے اور ہمارے اعتبار سے، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حسین نے آخری وقت میں جملہ کافروں کے منہ سے نکلوا لیا کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کہ بعد میں کوئی کہہ دے حسین کے اندر کمی تھی اس لیے قتل کیے گئے۔ حسین نے کہا کہ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ سامنے والے نے کہا، لشکر نے کہا نہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا پھر کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو آواز آئی، بغضاً لی ابی، آپ کے والد کے بغض میں، آپ کے باپ کے بغض میں آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ حسین نے نیام توڑ دی، تلوار نکالی۔ روایت کہتی ہے پھر جنگ شروع کی حسین نے، اور جنگ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اگرچہ قرآن کی آیت کو دیکھیں جس میں اللہ نے کہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا لوٹا اے اطمینان کی نفس والے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آیت رسول کے زمانے میں نازل ہوئی، اور شان نزول جو بیان ہو رہا ہے کربلا کے میدان میں۔ آپ سوچیں کہ مولا نے کس طریقے سے جنگ کی۔ روایت کہتی ہے کہ کوفے کی دیواروں سے فوج ٹکرا رہی تھی، حسین جنگ کرتے چلے جا رہے تھے۔ آخرکار حکم خدا جب آیا تو حسین نے نیام میں تلوار ڈال دی اور کہا خدایا تو راضی ہو جا۔ حسین نے سب کچھ آج لٹا دیا۔ اب یہ جو بھاگی ہوئی فوج تھی یہ غریب زہرا پہ ٹوٹی، میری جان قربان ہو جائے، غریب زہرا پہ فوج ٹوٹی۔ روایت کہتی ہے کسی نے برچھی ماری، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی کو کچھ نہیں ملا تو جلتا ہوا ریت پھینک دیا۔ ہر طرح سے مولا کو شہید کیا گیا، اذیت پہنچائی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حسین جب چور ہو گئے زخموں سے تو اپنے گھوڑے سے زمین پہ آنے لگے۔ روایت کہتی حسین کا لاشا تیروں پہ معلق تھا، تیروں کے آسمان سے جب حسین نے زمین کربلا کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین کی اجڑی ہوئی ماں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے کہہ رہی تھی آجا حسین آجا، میں نے تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر دیا۔ اجرکم اللہ، کوئی بخل نہیں حسین پہ گریہ کرنے میں۔ آجا حسین آجا، میں نے تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر دیا۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ شمر چلا آ رہا ہے اپنے کند خنجر کو لے کر۔ روایت کہتی ہے یہ اپنے خنجر کو کند کر رہا ہے۔ اب آیا
مولا کے قریب. مولا نے اسے کہا نقاب ہٹا. نقاب ہٹائی, وہ ساری علامتیں دیکھی, ایک جملہ کہا, میرے نانا نے جیسے کہا تھا تو ویسا ہی نکلا. یہ جملہ کہنا تھا کہ اس نے مولا کے لاشے کو پلٹ دیا. پلٹنے کے بعد سینے پہ سوار ہوا. سینے پہ سوار ہونے کے بعد اس نے مولا کی گردن کو ارے پسے پشت سے کاٹنا شروع کیا. روایت کہتی ہے سیدہ کہہ رہی تھی مت کاٹ میرے لال کا گلا, ارے میں نے اسے چکیاں پیس کے پالا ہے, مت کاٹ میرے لال کا گلا, میں نے مشقتوں سے پالا ہے. یہ جملہ کہتی جا رہی تھی, شہزادی بیان کرتی جا رہی تھی. لیکن جب حسین کے گلے پہ خنجر چلا تو حسین کے لب سے پہلا جملہ نکلا یا نانا, دوسرا جملہ نکلا یا علی, تیسرا جملہ نکلا یا حسن, چوتھا جملہ نکلا یا سیدہ اے میری ماں. اس کے بعد روایت کہتی 12 ضربیں لگی, ہر ضرب پہ حسین نے بس ایک نام پکارا, واہ عباسا, واہ عباسا, واہ عباسا, اے عباس. حسین شہید کیا جا رہا ہے, اے میرے بھائی حسین کی مدد کو آؤ. لاش عباس کانپ گیا. الا لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون بذنب قضائه وتسلیما لامره انا للہ وانا الیہ راجعون.